محرم کے حوالے سے جتنے بھی سوالات ہیں نا، آج میں سب کو ایک ہی سوال میں نمٹا دیتا ہوں. تو میں جن لوگوں نے بھی محرم کے حوالے سے سوال بھیجے ہیں، میں ان کے سوال پڑھ لیتا ہوں اور پھر سب کو ایک ہی جواب دے دیتا ہوں میں. تو پہلا سوال ہے جی، محرم میں کالے کپڑے پہننا. یہ محمود صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے کہ محرم کے مہینے میں بلیک کپڑے پہننا کیسا ہے. اچھا، ایک اور سوال محرم کے حوالے سے پوچھا ہے جی، محرم میں نکاح کرنا کیسا ہے. یہ سوال پوچھا ہے جی ظہور احمد نے کشمیر سے کہ اگر شادی محرم یا سفر کے مہینے میں کی جائے کیسا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا بھائی، آگے چلتے ہیں ہم. 10 محرم کو کون کون سے نبی کو نجات ملی. یہ سوال پوچھا ہے جی ام محمد نے. انہوں نے پوچھا ہے کہ جی کیا ان سب باتوں کی کوئی اصل ہے کہ آدم علیہ السلام کو آسمانوں سے 10 محرم کو اتارا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی دن ٹھکانے لگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 محرم کو آگ میں ڈالا گیا. اس کی کیا حقیقت ہے. آگے ایک اور سوال پڑھ لیتے ہیں ہم. کیا قیامت محرم میں آئے گی؟ کیا قیامت 10 محرم کو قائم ہوگی؟ محمد فہد نواز ڈیرہ اسماعیل خان سے. اچھا جی، آگے پوچھتے ہیں جی عاشورہ کے روزے کی فضیلت. یوم عاشورہ کے روزے کا کیا حکم ہے؟ محمد اقبال جموں کشمیر سے. اسی طرح عاشورہ کے دن کے حوالے سے ایک سوال پوچھا ہے جی، 10 محرم کے ساتھ ایک دن کا روزہ ملانا، کیا صرف یوم عاشورہ کا روزہ رکھا جا سکتا ہے یا 10 محرم کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ ملانا بھی ضروری ہے؟ یہ سوال پوچھا ہے جی ساجد صاحب نے کراچی سے. عاشورہ میں قضا روزے کی نیت کرنا، کیا کسی کے قرض روزے رہتے ہوں اور وہ عاشورہ کے دن میں قضا روزے کی نیت بھی کر لے تو وہ قضا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ یہ محمد اسماعیل نے راول پنڈی سے پوچھا ہے جی محرم کے دنوں میں روزے رکھنا، یعنی محرم کے عام دنوں میں روزے رکھنا. یہ سوال پوچھا ہے جی کیا محرم کے پہلے تمام 10 دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں؟ یہ صوبیہ ناز صاحبہ نے پوچھا ہے کرناٹک انڈیا سے. 10 محرم کو دسترخوان وسیع کرنا، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. اس میں میرا خیال ہے سب کو بہت زیادہ دلچسپی ہوگی. 10 محرم کے دن دسترخوان وسیع کرنے کی کیا فضیلت ہے جبکہ 10 محرم کو روزہ رکھا جاتا ہے؟ 10 دن میں کچھ کھاتے پیتے نہیں اور افطار کے بعد 11 محرم شروع ہو جاتی ہے، تو اس حدیث پر کس طرح عمل کیا جائے گا؟ عائشہ صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے. اور ایک اور سوال ہے جی محرم میں حلیم بنانا کیسا ہے؟ کیا محرم میں شوقیہ حلیم بنانا اور کھانا جائز ہے؟ محمد زبیر. اور اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے جی حلیم کا تلفظ کیسے کریں؟ سبحان اللہ، یا محرم میں لوگ حلیم بنائیں گے تو کچھ حلیم کو دلیم کہہ رہے ہوں گے، کچھ سلیم کہہ رہے ہوں گے، کچھ وسیم کہہ رہے ہوں گے. تو اس سے پھر سلیم اور وسیم کو تو غصہ آئے گا کہ یار ہمارا نام حلیم کو کیوں دے رہے ہو. تو یہ بھی سوال پوچھا ہے جی حلیم کو حلیم بولنا چاہیے یا دلیم بولنا چاہیے؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں. محمد طاہا. یہ سارے محرم اور محرم سے ملتے جلتے سوال تھے آج کے سیشن میں، تو میں نے کہا ایک ہی دفعہ میں سارے سوالات میں پڑھ لوں، پھر ایک ہی دفعہ میں ان سب کے جوابات ہو جائے تو اچھا ہے. دیکھیں محرم کے بارے میں غلط فہمیاں بہت ساری ہیں. پہلے تو میں یہ عرض کروں محرم کی اسلام میں فضیلت کیا ہے اور کیوں ہے یہ فضیلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ قرار دیا ہے. صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جو روزے افضل ہیں وہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے، یعنی اللہ کی طرف اس محرم کی نسبت کی جا رہی ہے. تو ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے. اور قرآن میں جن 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے، عرب ان مہینوں میں جنگ و جدال کو حرام سمجھا کرتے تھے کہ یار یہ ناجائز ہے، اس میں جنگ نہیں کرنی چاہیے، ان مہینوں کا احترام لازم ہے. ان میں 4 مہینوں میں محرم بھی ہے. محرم، رجب، ذی الحجہ، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 4 مہینے ہیں جو محترم ہیں، لیکن ان میں رجب بھی داخل ہے اور ذی قعدہ بھی اور ذی الحجہ بھی. تو یہ بھی ہے. اور 10 محرم کے روزے کی بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت نہ کرو، کیونکہ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں تو ہم 9، 10 یا 10، 11 2 روزے ملائیں گے. تو یہ محرم کی فضیلت ہے. اور یہ کیوں ہے اس کی ہمیں وجہ معلوم نہیں ہے. جیسے کسی نے ابھی بھائی نے سوال پوچھا نا کہ اس میں کوئی واقعات ہوئے تھے، تو پہلے میں بتا دوں 10 محرم میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی یہ فضیلت بیان کی تو اس کو کسی واقعے کی بیس پہ بیان نہیں کی ہے. اس بارے میں جتنے واقعات ہمارے پاس منقول ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ آئے تھے، یا قیامت آئے گی اس دن،
یا یہ کہ اور پتہ نہیں کیا کیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے گئے، یہ سب من گھڑت ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، موضوع روایتیں ہیں۔ البتہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس بارے میں روایت سندن بہتر ہے، یعنی اس کو مستند روایت کہا جا سکتا ہے۔ تو وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، اسی بیس پہ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے اس دن۔ تو یہ روایت کے علاوہ باقی جتنے بھی واقعات ہیں سب من گھڑت ہیں۔ باقی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کربلا میں شہادت ملی ہے، وہ تو 10 محرم، وہ تو فضیلت تو اسلام میں پہلے سے تھی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بعد میں ہوا ہے، تو اس سے حضرت حسین کی شہادت کو اور فضیلت مل گئی کہ آپ کو ایک مقدس دن میں اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی ہے۔ تو اب کیا مسئلہ ہے، اب میں جو ہے نا نمبر وار سوال پڑھ کے بتاتا ہوں، نمبر وار جو ہے نا، تاکہ وہ بحث ہماری گچ مچ نہ ہو جائے۔ ابھی سارے سوال میں نے اکٹھے پڑھ لیے تھے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آج محرم کے بارے میں کیا معلومات ہم شیئر کریں گے، کیا مسائل میں بتاؤں گا۔ محرم میں کالے کپڑے پہننا، یہاں سے ہمارے سوالات شروع ہوئے تھے۔ محمود صاحب نے انڈیا سے پوچھا تھا، دیکھیں کالے کپڑے کسی بھی وقت پہنے جا سکتے ہیں، کالے کپڑے پہننے کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ سفید کو پسند کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ لباس وہ سفید ہے۔ کفنوا فیہا موتاکم، اپنے مردوں کو بھی اسی میں دفن کیا کرو، اس لیے سفید لباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل قرار دیا، اس میں پاکیزگی زیادہ ہے۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رنگوں کے کپڑے پہنے، اس کی علماء وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں غربت تھی، آپ نے سفید لباس کو پسند تو کیا لیکن نبی کے لیے ہر وقت سفید لباس کا انتظام کرنا آسان نہیں تھا، غربت تھی، لباس پہن لینا ہی بڑی بات ہوتی تھی کہ لباس مل جائے کسی کو۔ کتنے واقعات ہیں کہ ازار ہے تو قمیض نہیں ہے، قمیض بڑی مشکل سے کسی کو ملتی تھی، چادر نہیں ہے اوپر پہننے کی، اتنی غربت کا عالم تھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلف کرتے کہ ہر قیمت پہ میرے لیے سفید لباس لے کر آؤ، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں جو سادگی تھی یہ اس کے خلاف تھا۔ تو آپ نے دنیا میں تکلف نہیں کیا، جو جیسا لباس ملا پہن لیا، پسند سفید کو کیا۔ لہذا آج کیا ہے کہ آج اللہ نے لوگوں کو مالی وسعتیں دی ہیں، تو جو لوگ سفید لباس کا معمول بنا سکتے ہیں ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ سفید لباس پہنا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ترغیب دی ہے۔ خود کیوں نہیں پہنا، اس میں تکلف تھا، یعنی پراپر انتظام کرنا مشکل تھا، تو جو آیا پہن لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ایک چیز مشکل ہے اس میں اتنا تکلف کرنا، یہ خود بھی تو نبی کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو ملے پہن لو، لیکن اگر لوگ آج کل تو لباسوں میں تکلف ایسے ہی بہت ہو رہا ہے، تو آپ نے جب سلوانے ہی ہیں، خریدنے ہی ہیں، تو سفید کو ترجیح دیں آپ، اس میں پاکیزگی زیادہ ہے، اس میں طہارت زیادہ ہے۔ آپ سفید لباس کے عادی ہو گئے، آپ سے کلر والا لباس پہنا نہیں جائے گا۔ میں نے تو 15-20 سال میں نے سفید لباس پہنا ہے، تو مجھے پتا ہے کہ پھر کلر والا لباس نہیں پہنا جاتا، سفید میں پاکیزگی اتنی ہے۔ اب میں پہنتا ہوں کلر والا لباس، وہ وجہ اس کی ہے کہ بعض دفعہ گھر والوں کا اصرار ہوتا ہے، بعض دفعہ کیمرے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ کیمرہ سفید لباس کو کیچ نہیں کر پا رہا ہوتا، وہ کیمرہ مین کہہ رہا ہوتا ہے بھائی کوئی اور کلر، کوئی اور کپڑے پہن گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو خیر میرا عمل تو کوئی حجت نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ سفید لباس کو ترجیح دی جائے، پہنا جائے، اور علماء صلحاء اکثر عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ سفید لباسی کو ترجیح دیتے ہیں، کلر والا بھی جائز ہے لیکن بہتر یہ۔ تو محرم میں بھی سفید ہی ہے، سفر میں بھی سفید ہی ہے، ربیع الاول میں بھی سفید ہے، تو محرم میں سفید کے بالکل الٹ کر لینا، کالا پہن لینا، یہ تو بالکل سفید کے اپوزٹ ہو گیا نا۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کالا لباس پہننا ناجائز ہے، لیکن آپ سفید سے اگر آپ نے یوٹرن لیا بھی تھا تو گرے پہ آ جاتے، گرین کے۔ حالت حیض میں خواتین سے متعلق بہت ساری بے اعتدالیاں دنیا کے ہر مذہب میں رہی ہے۔ یہودی کیا کرتے تھے کہ حالت حیض میں عورت سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیا کرتے تھے، اس کے قریب بھی نہ جانا، اور کھانا پینا بھی الگ اور جھوٹا بھی الگ۔ تو بعض مذاہب میں کوئی فرق ہی نہیں تھا کہ حالت حیض اور پاکی کے ایام میں۔ تو جب اسلام دنیا میں آیا تو صحابہ کرام کو یقیناً یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی اب اسلام کے اس بارے میں کیا احکام ہیں کہ جب خواتین مینسز کی حالت میں ہوتی ہیں شادی شدہ، تو کیا ہم ان سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیا اس کے احکامات ہیں۔
تو اللہ نے صحابہ کے سوال کو اور پھر اپنے جواب کو قرآن مجید کا جز بنا کے نازل کر دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ تو حیض کے بارے میں سوال نہیں تھا، اصل میں سوال یہ تھا کہ حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری جائز ہے یا نہیں ہے، تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، ہوا اذن، اذن اصل میں تکلیف کو بھی کہتے ہیں، گندگی کو بھی کہتے ہیں، تو یہاں گندگی مراد ہے کہ وہ گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء، لہذا عورتوں سے دور رہو، فی المحیض، حالت حیض میں، ولا تقربوہن، اور ان کے قریب مت جاؤ، حتی یطہرن، جب تک کہ یہ پاک نہ ہو جائیں۔ تو اس میں قرآن مجید نے جو لفظی ترجمہ ہے وہ قرآن کی آیتوں کا یہی ہے کہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو، لیکن احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کنارہ کشی اختیار کرنا یہ کنایا ہے ہم بستری کرنے سے، یعنی ان سے ہم بستری کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ کنارہ کشی سے وہ جو یہودی کر لیا کرتے تھے وہ مراد نہیں ہے یہاں پہ، اور اس کی تفصیل احادیث میں۔ تو قرآن نے چونکہ صاف لفظوں میں جماع کا ہم بستری کا ذکر نہیں کیا تو اس کنایوں سے کام لیا ہے قرآن مجید نے۔ فاعتزلوا النساء، ان سے اعتزال کرو، یعنی دور رہو ان سے۔ دور رہنے کا مطلب صرف دور رہنے سے یہ مراد ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصنعوا کل شیء الا النکاح، حالت حیض میں اپنی زوجہ کے پاس تم جا سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو سوائے جماع کے، تو انٹرکورس جو اسے کہا جاتا ہے وہ حلال نہیں ہے۔ تو باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی کنارہ کشی کے بالکل اس کا جھوٹا نہ پیو اور بالکل دور ہو جانا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اور نہ بستر الگ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سارے قرآن کے کنائے ہیں۔ کنایا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صرف اشاروں میں بات کر رہے ہیں، صراحتاً بات نہیں کر رہے۔ تو میں اس میں نقطے کی بات بھی بتاؤں گا کنایا کیوں ہے، کہ فاعتزلوا النساء فی المحیض، عورتوں سے حالت حیض میں دور رہو، ولا تقربوہن، ان کے قریب مت جاؤ۔ تو یہ قریب جانا بھی اصل میں جماع اور ہم بستری سے کنایا ہے، یعنی اشارہ ہے ہم بستری مت کرو۔ تو جماع کا صراحتاً ذکر نہیں کیا جا رہا، تو مراد وہی ہے کنایا، کنائے میں بات کی جا رہی ہے۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ تو ممکن ہے کسی کو اشکال ہو کہ وہاں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، تو وہاں قریب نہ جانے سے ہم حقیقی معنی مراد لیتے ہیں کہ بھئی زنا ایسا کام کرنا جو زنا یعنی زنا تک لے کر جاتا ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، تو وہاں تو یہ ترجمہ کرتے ہیں، تو یہاں بھی وہی ترجمہ ہونا چاہیے، ولا تقربوہن، ان عورتوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ یا مطلب کیا ہے کہ اس گھر میں بھی نہ رہو، اس کمرے میں بھی نہ رہو جہاں تمہاری جو بیوی رہتی ہے جو مینسس کی حالت میں ہے۔ تو یاد رکھیں وہاں چونکہ زنا کا لفظ اللہ نے صراحتاً ذکر کر دیا، کنایا کی اب ضرورت نہیں ہے، لہذا وہاں لا تقربو کا مطلب لا تقربو ہی ہے، یعنی قریب مت جاؤ۔ تو زنا کے قریب مت جاؤ یہ کنایا نہیں ہے، اس کا مطلب صاف کہ زنا تو دور کی بات ہے، کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا جو زنا کے قریب لے کے جاتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے ہم بستری کے لفظ کا صراحتاً ذکر نہیں کیا، لہذا جہاں ذکر نہیں ہوتا تو وہاں اشارتاً ذکر کیا جاتا ہے، اور اشارتاً جب ذکر کیا ہے تو یہاں لا تقربوہن، یہ قرب سے خاص قسم کا قرب مراد ہے، اس سے مطلق قرب مراد نہیں ہے کہ کسی کے بھی قریب چلے جاتے ہیں، تو یہاں خاص قسم کا قرب مراد ہے۔ وہ قرب یہی ہے کہ مکمل جمع کرنا حالت حیض میں، اس کی اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن اللہ نے اس کو گول مول طریقے سے کنائے کے ذریعے ذکر کیا ہے، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ تو یہ جو میں نے بتایا کہ حالت حیض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے، اتنی واضح حدیث ہیں بخاری اور مسلم کی اس بارے میں کہ حالت حیض میں آپ بیوی کے قریب جا سکتے ہیں، اور حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن اب ایک بات آ گئی تو بتا دوں کہ اس کی تفصیل فقہاء نے بیان کی ہے کہ جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک جسم پہ کوئی کپڑا ڈال دیا جائے اور پھر باقی زوجین ایک دوسرے سے جو ہے وہ ریلیشن قائم کر سکتے ہیں باقی باڈی کے ذریعے، لیکن یہ کہ جو مکمل جمع ہے وہ حلال نہیں اور وہ سخت گناہ ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، بس جب وہ مکمل پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو پھر تم ان کے پاس آؤ۔ اب یہ بھی دیکھیں ان کے پاس آؤ یہ کنایا ہے جمع سے، یہ نہیں کہ آپ کی زوجہ جو ہے وہ جب حیض سے پاک ہوئی ہے تو آپ اس کے پاس جا کے چائے پی سکتے ہیں، وہاں بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے، یہ سب کنایا اور اشارتاً قرآن بات کر رہا ہے۔ فَأْتُوهُنَّ، تو ان کے پاس آؤ، یعنی مطلب ان سے تم جمع کر سکتے ہو، جمع کرو ان سے، من حیث امرکم اللہ، ایسے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمع کا ایک ناجائز اور حرام طریقہ بھی ہے اور ایک جائز طریقہ بھی ہے، تو قرآن بتا رہے ہے کہ جائز طریقے سے تم جمع
کر سکتے ہو، ناجائز طریقے سے جمع نہیں کر سکتے. وہ جائز اور ناجائز کیا ہے وہ میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے، ویحب المتطہرین، اور تطہر جو ہے نا، یاد رکھیں، دیکھیں یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں. ایک استعمال ہوا ہے طہورا یطہرو، حتی یطہرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے پاک ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے تطہرنا، باب تکلف ہے، یعنی تھوڑا تکلف سے پاک ہونا، اہتمام کر کے. ایک پاک تو یہ ہے کہ بس چلو بھی پاک ہو گئے، ایک ہے کہ بہت یعنی پاک صاف رہنے کی بڑی کوشش کرنا. تو جو صفائی پسند لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جب تک صفائی کا خبط ان کے اوپر سوار نہیں ہو جاتا اور تکلف نہیں کرتے، اس وقت تک پاک صاف وہ رہتے نہیں ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تکلف کے ساتھ طہارت کا حکم دیا. تو اسی وجہ سے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اس سے حالت حیض کے بعد غسل کرنا مراد ہے، کہ اگر عورت کے 10 دن سے پہلے حیض آنا ختم ہو جائے تو عورت پر پھر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ غسل کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کرے. یہی مراد ہے اس سے. اللہ نے فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، جب وہ مکمل پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر اس طرح آؤ ان کے پاس جیسے اللہ نے حکم دیا. بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توابین، توبہ کرنے والوں سے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور خوب تکلف کے ساتھ پاک صاف رہنے والوں سے. تو توبہ اور تطہر کا تذکرہ کیا. توبہ روحانی طہارت کو کہتے ہیں، اور جو تطہر ہے وہ جسمانی طہارت کو کہتے ہیں. یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ روحانی طور پہ بھی پاک صاف رہیں اور جسمانی طور پہ بھی. روحانی پاکی کیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو رو دھو کے اللہ کو منا کے راضی کر لیں، تاکہ دل جو گندا ہوا ہے وہ بھی صحیح ہو جائے. اور جسمانی پاکی یہی ہے کہ جسم پہ کوئی گندگی لگی ہے تو وہ پاک ہو جائے. تو اس میں اللہ نے حالت حیض میں عورت کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی نہا دھو کے پاک ہو جائے جب حیض سے پاک ہوتی ہے، اور مرد کو بھی حکم دیا کہ حالت حیض میں تم گندگی کی حالت میں جمع مت کرو بیوی کے ساتھ، خون میں لت پت ہو جائے گا انسان، اور یہ گندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو جو حالت حیض میں بیوی سے جمع کرتا ہے، اس کا مطلب وہ پاک صاف آدمی نہیں ہے، وہ گندگی کے وقت میں اس کے قریب جا رہا ہے. یہ بھی غلط ہے. اور اگر خدا نخواستہ کسی سے ایسا ہو گیا ہو تو اللہ نے توبہ کا حکم دیا کہ توبہ کر کے اللہ کو مناؤ، کیونکہ روحانی طور پر جو گندگی ہوئی ہے اس سے بھی تمہیں پاک رہنا ضروری ہے. تو اللہ کو اچھے لوگ، پاکیزہ لوگ پسند ہیں. تو حالت حیض کی آیتوں کے بعد اللہ نے یہ اس لیے حکم دیا تاکہ اس عمل کے دوران گندگی میں ملوث نہ ہونا پڑے. اور یہ حکمت بھی اللہ نے بیان کر دی کہ حالت حیض میں جمع سے ہم تمہیں اس لیے منع کر رہے ہیں کہ اللہ کو پاک صاف لوگ پسند ہیں، گندگی میں انوالو ہونے والے، ملوث ہونے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں. جب میں نیا یہ امامت کے لیے آیا نا، تو میں نے ایک لفظ ہلکا سا ایسا کہہ دیا جس سے تھوڑا سا مقتدیوں کی توہین جھلکتی تھی. تو کمیٹی والوں نے مجھے کہا کہ آپ معافی مانگے. میں نے کہا یار یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں آئندہ احتیاط کروں گا، لیکن کوئی اتنی بڑی نہیں ہے کہ میں پبلک میں معافی مانگوں. تو کیونکہ دوسرے کی بھی عزت ہوتی ہے، آپ ایک دفعہ تنبیہ کرتے ہیں بھائی یہ کرنے کا کام نہیں ہے، آئندہ احتیاط ہے. بس معافی منگوانے پر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مجبور کرنا، یہ خود ایک غلط ہے، جس پہ آپ سے خود پھر معافی منگوائی جائے گی کہ آپ نے اگلے سے معافی کیوں منگوائی. تو کسی کو کوئی لطیفہ ایسا لگے نا کہ یار لگا ہے کہ مفتی صاحب یہ مناسب نہیں ہے، تو بس آپ اتنا بتا دیں مجھ سے مناسب نہیں ہے، مجھے لگے گا کہ یار تھوڑا میں آئندہ احتیاط کر لوں، کرنی ہوگی. اس پہ یہ کہنا کہ آپ معافی مانگیں، یہ خود ایک بدتمیزی ہے پرلے درجے کی. اتنا بڑا کوئی فوش لطیفہ تو نہیں سنا دیا نا ہم نے، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی، میں کیا مثال بھی دوں گا تو وہ بھی تو فوشی ہو جائے گا نا. چلاؤ دل بڑا رکھو بھائی، ٹھیک ہے یار مفتی صاحب سے ہم بیان سنتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، قیلولے والا لطیفہ مناسب نہیں تھا، تو آپ تنبیہ کر دیں احتیاط کرو یار، تو مجھے بھی احساس ہو جائے گا یار تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ آپ معافی مانگیں، یہ خود بدتمیزی ہے، یہ خود ایک نامناسب بات ہے. چھوڑو یار بس معافیا منگواتے رہو. گھروں میں ہوتا ہے نا وہ خواتین جو کہتی ہیں نا شوہر سے آپ نے اونچی آواز سے بات کی آپ سوری کرو، وہ خواتین کبھی گھر نہیں چلا سکتی. گھر کا سربراہ اونچ نیچ ہو گئی، بس آپ نے اس کو سمجھا دیا کہ آئندہ ایسا نہ کریں، اتنا کافی ہے. اس سے سوری کروانا، یا بیوی نے کوئی ایسی حرکت کی آپ نے اس کو ڈانٹ دیا، سمجھا دیا، بس کافی ہے. اس سے کہنا کہ سوری کرو، مجھے اس سے بہت غصہ آتا ہے. یہ تو بڑھا رہے ہو آپ بات کو، چھوڑو یار سوری ووری کیا ہے کوئی، یہ تو روز کے گھروں میں تو روز ہوتا ہے نا. یہ ہمارے حضرت نے تو یہاں تک فرمایا، ایک صوفی صاحب تھے ہمارے مدرسے میں پڑھتے تھے، ماں باپ کے جب حقوق سنے تو بہت زیادہ نیک بن گئے. وہ ظاہر ہے ماں باپ کے حقوق بھی ایسے ہیں. اب وہ کیا ہوا، ذرا سی اونچی آواز سے گھر میں اماں سے بات ہو جاتی، کبھی غصہ بھی ہو جاتا ہے انسان، اماں ناحق ڈانٹ رہی ہوتی ہیں، آدمی بھی تھوڑا سا ہلکا سے تیز آواز میں بات کر لیتا ہے، تو ان کو پھر اتنا ڈر لگتا ہے وہ معافی مانگتے اماں سے. ایک دن وہ آئے کہتے ہیں مجھ سے کبھی تیز آواز میں بات ہو جاتی ہے، میں معافی مانگتا ہوں. فرمایا معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ سے صبح و شام آپ کا واسطہ ہے.
تو بس اپنے عمل کی اصلاح کر لو, آئندہ اپنے عمل سے شو کر دو کہ بھائی آئندہ نہیں ہوگا تو بس کافی ہے اتنا. کیونکہ بار 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 پھر اس سے کیا ہوتا ہے, آدمی ڈپریشن میں جانے لگتا ہے کہ یار اب ایسا نہ ہو ناراض ہو کے بیٹھ گئے ہوں, اب میں کیا کروں گا. معافی, آپ نے فسادی گھر دیکھے, جو گھروں میں فسادی گھر ہوتے ہیں نا, خاندانوں میں فسادی, ان میں کیا ہوتا ہے, ایک مسئلہ کہیں ہو جائے پورا مہینہ اس پہ ڈسکشن چلتی ہے, بیٹھ کے اسی کو روتے رہتے ہیں, اس نے یہ کہا تھا, پھر اس نے یہ کہا تھا, پھر اس نے یہ کہا تھا. او بھائی مٹی ڈالنا سیکھو. جن گھروں میں سکون ہوتا ہے, گڑبڑیں ان گھروں میں بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ گڑبڑ ہوئی اسی وقت پارسل کر دی, آگے ٹھیک ہو گئے. کوئی منہ بنا کے بیٹھتا نہیں ہے کہ اب جی بیگم منہ بنا کے بیٹھی ہے, میاں ان کو منائے گا. بعض بیگمیں ایسی کہتی ہیں ہمیں ناراض کیا, مناؤ. آدمی کے لیے دنیا کا نا پہاڑ پتھر اٹھانا آسان ہے, منانا بہت مشکل کام ہے. وہ کہتا ہے یار اب اپنا ایٹیٹیوڈ نارمل کر رہا ہوں میں, بس ٹھیک ہے, کچھ باہر سے لا کے کھلا دے گا, باہر گھمانے لے جائے گا. مردوں کی یہی فطرت ہوتی ہے کہ ان کو اگر احساس ہو جائے نا ہم نے بیوی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے, کچھ زیادہ تیز لہجے میں بات کی ہے یا کچھ ڈانٹ دیا, تو اب یہ مشکل ہوتا ہے اس کے لیے بیٹھ کے اب گھنٹوں مناتا رہے. بس اس کا منانا یہی ہے کہ وہ اپنے رویے کو نارمل کر لے گا, کچھ تھوڑا ہنسنے کھیلنے کی باتیں شروع کر دے گا بس. لیکن جو ناک میں مکھی بٹھا لیتی ہیں خواتین, نہیں سوری کرو, تو یہ ایک دو دفعہ تو ہوتا ہے, بار بار نہیں ہوتا, پھر لڑائیاں ہوتی ہیں, پھر طلاقیں ہوتی ہیں. تو یہی آدمی کو بھی چاہیے, بیگم بھائی اگر ایک غلطی ہوئی ہے اور اس نے اصلاح کر لی ہے یا وہ دوبارہ, تو چھوڑ دو بس اس کو. اب اس کو نہیں, اس کو غلطی آپ پہلے مانو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مانو, پھر سوری کرو. یہ فسادی لوگ ہیں, یہ گھر کبھی بھی بولو نہیں چلا. اب دیکھو انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا, ہم نے بھی حملہ کیا, ختم. اب آرمی چیف کہے مودی تو سوری کرے گا, سوری کر, اس کا مطلب بھائی تم دوبارہ جنگ کرنا چاہتے ہو, بس ہو گیا نا. اس نے میزائل مارے, آپ نے بھی طبیعت سے ان کے ہوائی اڈے اڑا دیے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس گیا, ڈونلڈ ٹرمپ سے بولا بھائی جنگ بند کرواؤ. ڈونلڈ ٹرمپ سعودی گورنمنٹ کے پاس گیا, سعودی سفیر نے ہمارے سفیر کو فون کیا, ہمارے سفیر نے بولا اچھا ختم, ہم کیونکہ جنگ نہیں چاہتے اس لیے ہم نے کیا کیا, ٹھیک ہے یار چلو جو ہونا تھا ہو گیا. اب ہم بھی ناک پہ مکھی بٹھا کے بیٹھ جائیں. وہ ایک بچے نے ابو امی اپنے امی سے پوچھا, امی دو ملکوں میں جنگ کیسے ہوتی ہے. ابو سے پوچھا, ابو سے, ابو دو ملکوں میں جنگ کیسے ہوتی ہے. ابو نے کہا دیکھو فرض کرو امریکہ پاکستان کو دھمکی دے, تو بیگم نے کہا امریکہ کیوں دھمکی دے گا پاکستان کو, اس کا پاکستان سے کیا لینا دینا. شوہر کہتا ہے میں فرض کروا رہا ہوں, میں کون سا دھمکی دلوا رہا ہوں. تو وہ کہتی ہے کہ فرض بھی تو کوئی اچھی مثال کی جا سکتی نہیں, انڈیا کی مثال فرض کر لیتے, انڈیا کی مثال فرض کر لیتے. وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے, نہیں غلط مثال دی, سوری کرو. وہ کہہ رہے ہیں میں سوری کیوں کروں بھائی. پھر وہ کہہ رہے چلو انڈیا نے پاکستان کو دھمکی دی, کہہ رہی انڈیا کیوں دھمکی دے گا, ابھی تو جنگ ختم ہوئی ہے, دوبارہ دھمکی دے گا کیا. پھر شوہر نے بیوی کو سنایا, پھر بیوی نے شوہر کو. بچہ کہتا ہے بس بتانے کی ضرورت نہیں, مجھے پتا چل گیا کہ جنگ کیسے ہوتی ہے, ایسے ہوتی ہے. تو یہ جو ہوتے ہیں نا لوگ ناک پہ مکھی بٹھا کے کہ اس نے غلطی ہوئی ہے تو یوں کرے, اس نے غلطی ہوئی ہے تو وہ سوری کرے, اس نے, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, یہ فضول کام ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے میں مدرسے میں جب پڑھتا تھا تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے, کسی استاذ نے کوئی غلطی کی تھی جو غلطی سے کسی نے میری طرف منسوب کر دی. غلطی کسی ٹیچر کی تھی, میری نہیں تھی, لیکن مشہور یہ ہو گیا کہ میں نے کی ہے. جیسے کامران مسیح پائلٹ مشہور ہو گیا, حالانکہ وہ بیچارہ پائلٹ ہی نہیں ہے, وہ تو نیویگیٹر ہے. ٹھیک ہے, ایئر فورس میں ہونا ہی ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ کامران مسیح ہماری ایئر فورس میں ہے, یہ بھی کافی ہے فخر کے لیے. کوئی مقصد کسی کو کی حوصلہ شکنی نہیں ہے, لیکن جو میڈیا پہ اتنا پھیل گیا نا, کامران مسیح نے جہاز لے کے اڑا, پھر کامران مسیح نے کہا میرا ارادہ تو تھا دہلی کو مکمل صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا, لیکن مجھے پیچھے سے کال آ گئی کہ واپس آ جاؤ. تو یہ سب میڈیا کی بنائی ہوئی ایک وہ ہے, کامران مسیح نے جہاز اڑایا ہی نہیں ہے. تو ایسے ہی کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں وہ غلطی میں نے کی نہیں تھی. کی کس نے تھی, ٹیچر نے کی تھی. تو ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب سمجھے کہ میں نے غلطی کی ہے, تو حضرت نے مجھے ڈانٹا بھی اور کھڑا کر دیا, اور ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دیا سزا کے طور پہ نا, تھوڑی دیر کے لیے, بس وہ سزا ملی. میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میری غلطی نہیں ہے, کوئی ٹیچر بھی میرے لیے قابل احترام تھے. اب میں ان پہ ڈال دوں کہ ان نے کی ہے, انہوں نے. مجھے صبح ان سے حدیث پڑھنی ہے, فقہ پڑھنا ہے, مجھے شرم آ رہی ہے یار. وہ بولے گا بابا تم چپ کر کے سزا کھا لیتا یار. میرے بچوں میں نا ایک دفعہ کیا ہوا, کسی نے کوئی غلطی کی ہے, وہ کوئی گلاس توڑ دیا, میں پوچھ رہا ہوں کس نے توڑا ہے, تو جو بڑا والا ہے نا وہ چھوٹا تھا اس وقت, تو وہ سراہتا نام نہیں لے رہا, اس نے مجھے اشارہ کر رہا ہے تاکہ اس کو پتا بھی نہ چلے اور مجرم بھی پکڑا جائے. مجھے اتنی ہنسی آئی, کہہ رہا اس نے کیا ہے.
بچے ایسی حرکت کر رہے ہوتے ہیں. تو یا تو میں بھی یہی حرکت کرتا, حضرت مجھے ڈانٹتے ہمارے شیخ, اور میں کہتا مجھے بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کی غلطی ہے, کوئی بہت بڑی غلطی تھی نہیں, میں نے کہا تھوڑی دیر سزا کھا لو یار, اب کیا ٹیچر کو آدمی بولے انہوں نے کی ہے, صبح آنکھیں کیسے ملائیں گے ان سے. حضرت نے پھر اگلے دن مجھے ڈانٹا, پھر تیسرے دن 3 دفعہ حضرت نے ڈانٹا مجھے, ختم ہو گئی بات. بعد میں خود سے پتا چل گیا کہ غلطی تو کسی اور کی تھی, ان کی تھی. اب جب پتا چل گیا بھائی میری غلطی نہیں تھی, تو اب یہ نہیں کہ حضرت نے مجھ سے سوری کی ہو, کچھ بھی نہیں کیا حضرت نے, بس ٹھیک ہے یار چلو ہوتا ہے. یہ بھی ہمیں سکھانے کے لیے, کہ اب یہ تھوڑی ہے کہ بڑے تم سے سوری کریں گے, سوری میں نے تمہیں ڈانٹا. یہ اتنے اچھے اخلاق انگریزوں پہ ہی جچتے ہیں, یہ تکلف والے اخلاق ہیں. کچھ نہیں ہوتا یار, بڑے نے ڈانٹ دیا تو کوئی بات نہیں, غریبی کی ہو گئی نا. یہ ڈانٹ آپ رکھ لیں, جب سچی مچی کی ڈانٹ, بعض دفعہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں بڑوں کو پتہ نہیں چلتا, تو اس وقت ڈانٹ بنتی ہے تو یہ والی ادھر فٹ کر لینا. کیا خیال ہے کہ یار اس دن میری غلطی نہیں تھی, ڈانٹ پڑ گئی تھی, اب غلطی ہے ڈانٹ نہیں پڑی, تو یہ برابر ہو گیا نا. کیا خیال ہے؟ تو حضرت کو جب پتا چلا بھائی میری غلطی نہیں, غلطی تو ان کی تھی, تو حضرت نے مجھے کچھ بھی نہیں کیا, سوری یا کوئی معذرت کچھ نہیں. اور میں خوش تھا اس پہ, میں سمجھتا تھا یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں, یہ ہمیں تربیت دے رہے ہیں. بڑا اگر چھوٹے کو ڈانٹ بھی دے, اگر غلط بھی ڈانٹا ہے کوئی بات نہیں یار, ان کے احسانات اتنے ہیں, ان سے اتنا ہم دین سیکھ رہے ہیں. اور میں تو زمین میں گڑ جاتا اگر حضرت مجھ سے معذرت کرتے, سوری کرتے, اور ہم تو بچے تھے, اس سے ہمارے بگڑنے کا چانس زیادہ تھا. تو حضرت کی جو نظر تھی وہ تربیت پہ زیادہ تھی, کہ کوئی بات نہیں, غریبی میں ڈانٹ دی ہے تو چلتا ہے غریبی میں. تو یہ چیزیں تربیت سے, ان چیزوں کا تعلق ہے. ابا سے غلطی ہو گئی, ابا نے بلا وجہ ڈانٹ دیا تو ڈانٹ دیا, غریبی ہے, چلتا ہے. ایک آدھ دفعہ ابا نے تھپڑ لگا دیا تو چلتا ہے تھپڑ. اب یہ نہیں کہ ابا بیٹے سے سوری کریں گے, بیٹا میں نے تمہیں غلط ڈانٹا تھا, اس دن اتنی ڈانٹ, اتنے کلو کی ڈانٹ بنتی تھی, 2 کلو میں نے اضافی ڈانٹ دیا. تو یہ سب چلتا ہے مارکیٹ میں. تو جو سوسائٹی میں صحیح طرح سے ہنسی خوشی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا, تو وہ اسی طرح سے چل جاتے ہیں, گھر بھی چل جاتا ہے, بچے بھی باغی نہیں بنتے, اور جو ایک ایک چیز کو لے کے ایکوریسی کے ساتھ بالکل, اب چونکہ سوری اتنے کلو سوری ہونی چاہیے. اچھا پھر بعض خواتین کے نخرے ہوتے ہیں, سوری بھی نہیں چلے گا, تگڑی سوری ہونی چاہیے, پوری پاورفل قسم کی. یہ دل سے سوری نہیں ہے, یہ اوپر سے سوری ہے. تو آدمی بھی بیوی کو تانے دے رہا ہوتا ہے. تو ایسے جو نازک مزاج لوگ ہیں ان کو شادی کرنی ہی نہیں چاہیے, ان کو بچے بھی نہیں پیدا کرنے چاہیے, ان کو کسی جنگل میں جا کے اکیلے, وہ دفتروں میں بھی نہیں چل سکتے, دفتر میں بھی نہیں, وہ نہ کاروبار کر سکتے ہیں, نہ دفتر میں کچھ بھی نہیں. وہ دنیا کے ناکام ترین لوگ ہیں, وہ بس اپنی ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں, اور ایک ان کی اپنی, اس کو نرگسیت کہتے ہیں, صحیح ہے نا, اپنے شیشہ دیکھ کے اپنی ہی تعریف ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں. تبھی شاعر نے کہا ہے نا, ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں, آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا. وہ کہہ رہا ہے میری محبوبہ آئینے میں دیکھ کے شرماتی رہتی ہے, میں اتنی خوبصورت ہوں. کہہ رہے ہمیں دیکھ کے شرماؤ یار, ہم تعریف کریں تو پھر بات بھی ہے. کافی ہو گیا میرا خیال. بہت سارے لوگوں کی طرف سے واٹس ایپ پہ, ٹیلی فون پہ, مختلف ذریعوں سے مجھ تک یہ میسج پہنچ رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ لوگ ڈراموں میں بے انتہا دلچسپی لے رہے ہیں, رو رہے ہیں ڈرامے دیکھ دیکھ کے. ڈرامے سینما گھروں میں چل رہے ہیں, اپنی پوری فیملی, کئی قسطیں ڈراموں کی, ایسے جذباتی ہو رہے ہیں, ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اس کے بعد کبھی دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. اور بڑی تعریفیں, ایسا ڈرامہ, ایسی فلم. تو میرے بھائی یہ لغویات ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جن میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جو لوگ ان چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہیں, اللہ کے قرآن کے مطابق ان میں جنت کی علامت نہیں پائی جاتی. آپ ڈرامے دیکھتے دیکھتے قبر میں چلے جانا, یہ ڈرامے آپ کو اللہ کی جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ ہے نا, تو یاد رکھو ایک انٹرٹینمنٹ جائز ہوتی ہے جو آپ کی صحت کے لیے اچھا ذریعہ بنتی ہے, آپ کے دماغ کو فریش کرتی ہے. ایک انٹرٹینمنٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہو اور آپ کو غلط میسج دیے جا رہے ہو. ڈراموں سے, فلموں سے آج تک کوئی سیدھے راستے پہ نہیں چلا. ان ڈراموں نے, ان فلموں میں نے ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کر دیا ہے. کیسے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں, طلاق دینے کے بعد بیوی اسی گھر میں رہ رہی ہے. آپ بتاؤ جب ہماری بچیاں یہ چیزیں ڈراموں میں دیکھیں گی تو طلاق کا جو اسلام نے کانسیپٹ دیا اس کا وہ تباہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. بار ڈراموں میں حلالہ دکھایا جا رہا ہے, حلالہ. کیا میسج جائے گا ان جوان لڑکیوں اور لڑکوں کو جو یہ سب چیزیں دیکھ. مجھے ایک بات بتاؤ, میرے ایک دفعہ بیان شروع ہوئے, کچھ وقت میں نے طلاق کا جائز طریقہ